بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج یکم جون لاہور سے ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو پاکستان کی بہترین وقت اور دفاعی صورتحال کو کامیاب قرار دے کر ان لوگوں کے منہ بند کر دیے جو حکومت اور سول اور ملٹری ریلیشن شپ پر سوال اٹھا رہے تھے۔ یقیناً آج ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فوج پاکستان کی دنیا کی بہترین فوج اور پاکستان کا دفاع ایسی فوج کے ہاتھ میں ہے جو کسی کی بھی بڑی سپر سے سپر پاور کو شکست دے سکتی ہے۔ دوسری طرف آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ پاکستان دنیا بھر پہ نظر رکھے ہوئے اور پاکستان کا ایک ایک خطہ پاکستان کی فوج کی نظروں میں ہے اور ہم دشمنوں کی سازشوں سے بھی آگاہ ہے اور ہم سے کوئی بھی دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف پاکستان کا ازلی دشمن بھارت تاریخ کی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ ان کی کرونا وجہ سے مودی کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بھارت ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی معاشیت تباہ ہو گئی ہے اور روزانہ لاکھوں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور آج تک کرونا وائرس پر مودی کی ناکام پالیسیوں پر کروڑوں لوگ بے روزگار اور خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خبریں تھیں جو بہت عرصے بعد پاکستان کے لوگوں کو سنی۔ کرونا آیا اور اس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی۔ اس کے بعد پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوتے ہیں اور ان پر اپوزیشن کبھی نااہل کا کبھی سلیکٹڈ کا الزام لگاتے ہیں، لیکن عمران خان نے وہ کام کر دکھایا جو پچھلے 70 سالوں میں حکومتیں نہیں کر سکی۔ ڈوبتی معاشی صورتحال کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، نہ صرف کھڑا کر دیا بلکہ ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پاک فوج سے خطاب کر رہے تھے کوئٹہ میں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاک فوج نے دشمنوں کی سازشی منصوبے ناکام بنا دیے ہیں اور ملک کا دفاع جنگجو فوج کے ہاتھ میں ہے۔ جنگجو فوج کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ سول حکومت اور ملٹری ایک دوسرے کی جان بن گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ قانون پر عملداری، وسیع تر احتساب اور انصاف کے ویژن میں بھی روشنی ڈالی کہ ہم پاکستان میں ہونے والی کرپشن کا بھی خاتمہ کریں ہیں۔ وہ آرمی کے افسران کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے اپنے ویژن سے آگاہ کیا کہ میں نے ملک میں بہت مشکل حالات میں فیصلے کر کے ملک کی اکانومی کو بہتری کی طرف لایا ہے اور اپنے احتساب کے سلسلے کو روکوں گا نہیں بلکہ تیز کروں گا۔ قانون کی علمبرداری اور وسیع تر احتساب سے انصاف کے ویژن میں پاکستانی لوگوں کو دلدل میں جو مشکلات تھی نکالوں گا۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے کہا ہے کہ قوم بن کر اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ جب تک ہم اصولوں پر گامزن نہیں ہوں گے، بہتری کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ ماضی میں حکمرانوں نے اپنے مفاد کے لیے ملکی مفاد کو ترجیح نہ دی اور جس کی وجہ سے پاکستان مقروض در مقروض ہوتا رہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات حقیقت بنانے کے لیے ہمیں دن رات سخت محنت کرنا پڑے گی۔ جس سفر کا آغاز کر دیا ہے اور ہم اسی تسلسل سے چلتے رہے تو آنے والے دنوں میں کامیابیاں پاکستان کی عوام کے ثمرات سے پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہر شعبے میں ترقی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ماضی میں ہونے والی غلطیوں کی نہ صرف کوتاہی بلکہ تلافی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی، آٹومیشن کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں اور اس پر عملی اقدامات کے لیے ایکسپرٹس کو لایا گیا اور ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس موقع پر آرمی کے افسران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ناکامی کے ڈر کو بالا طاق رکھتے ہوئے آپ اپنے خوابوں کی حقیقت بنا سکتے ہیں اور ملک جس فوج کہ جنگجو اور بہادر فوج جس کی محافظ ہو اس کو بیرونی ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے یہ باتیں کوئٹہ میں
یہ ساری اپنی تقریر کے دوران کہی، جس موقع پر پاکستان کی فوج نے وزیر اعظم کے ویژن کی تعریف کی، اور اس موقع پر پاک فوج کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ یاد رکھ لیں کہ کور ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی فوج دنیا بھر میں ایک بہادر، کامیاب اور کمپیٹنٹ فوج مانی جاتی ہے۔ اس کا اعتراف دنیا کے انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ بھی کر چکے ہیں۔ سیکورٹی کی صورتحال پر آرمی چیف نے کہا پیشہ ورانہ تیاریوں، پاک ایران پاک افغان بارڈر پر خصوصی انہوں نے ذکر کیا کہ بار لگانے کے عمل پر بریفنگ دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی فوجوں کا انخلاء افغانستان سے ہو رہا ہے تو پاکستان بار لگانے میں دن رات محنت کر رہا ہے، جس سے آنے والے وقت میں پاکستان کی حدود میں کسی بھی دہشت گرد کا آنا خاصا ناممکن ہو جائے گا، اور اس پر ہم خاصی توجہ دے رہے ہیں اور دن رات پاک فوج کے جوان بار لگانے میں مصروف ہیں۔ اس سے آنے والے وقت میں دہشت گردی سے بچا جا سکتا ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور اقتصادی ترقی کے اقدامات میں پاک فوج ہر ممکن تعاون کرے گی، اور صوبائی حکومتوں اور قومی حکومتوں کے آئین اور قانون میں دائرہ رہ کے جہاں پاک فوج کی ضرورت ہوگی حکومتوں کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، تاکہ ملک میں دہشت گردی کو اکھاڑ کے پھینکا جا سکے، اور معاشی ترقی میں جہاں پاک فوج کا کردار ہوگا حکومت کی ہدایت پر وہ بھرپور کردار ادا کرے گی۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا قیام امن کے لیے صوبائی حکومتوں سے میں نے ہدایت کر دی ہے کہ تمام کور کمانڈرز تعاون کریں گے، افسروں جوانوں کو سنجیدہ کوششوں اور پرعزم طریقے سے پاکستان اب جو مشکلات تھی اس سے نکل کر ترقی کے سفر پر گامزن ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان جانتا ہے کہ اسے بیرونی کن کن دباؤ کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے انٹیلیجنس خصوصاً انہوں نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کی تعریف کی کہ دنیا کے خطے میں کہیں بھی پاکستان کے خلاف اگر سازش کا جال بچھایا جاتا تو پاکستان کے ادارے نہ صرف ان تک معلومات پہنچتی ہے بلکہ ان کے ازالنے کے لیے انہیں کاؤنٹر بھی کیا جاتا ہے، جس وجہ سے پاکستان آج محفوظ ترین ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا سماجی اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے، دہشت گردوں کو امن متاثر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا پاکستان میں رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد جس طرح دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، امریکہ نے 20 سال لگ کے بھی افغانستان میں وہ کامیابی نہیں کی جو پاکستان نے مختصر وقت میں کیے، اور اس میں پاک فوج کے کردار کو سراہا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاک فوج کے عزم، بہادری اور انٹیلیجنس ہونے کا تعریف کی، اور بتایا پاک فوج کے افسروں کو پاکستان کی اکانومی کو ماضی کے حکمران جو کشتی ڈبو گئے تھے اس کو کنارے لگانے کے لیے پاکستان ترقی کے راستے کی طرف چل پڑا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی اکانومی صورتحال، سی پیک اور دیگر اہم معاملات پر پاک فوج کے جوانوں کو آگاہ کیا۔ ناظرین، اب دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو بڑی ترقی اور بلند و بالغ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کی اکانومی دنیا میں بہت زیادہ آگے کی طرف جا رہی ہے، 1947 کے بعد بھارت اس وقت پہلی دفعہ خطرناک سنگین صورتحال کی طرف جا چکا ہے، جس سے نہ صرف اس ملک بھارت میں غربت، مہنگائی اور کرونا میں مودی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے خانہ جنگی کا خطرہ ہے، بلکہ بیرونی طور پر ڈیفالٹر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی اکانومی روز بروز سکڑتی جا رہی ہے اور ان کا جو گروتھ ریٹ ہے 1.6 تک کم ہو چکا ہے، جس سے بھارت میں غربت کی لہر اتنی تیز آ گئی ہے کہ عام شہری ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو چکا ہے، جس پر نریندر مودی کو اپنی ہی عوام کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا ہے، اور اب بھارت میں مودی سرکار کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ مودی کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بھارت آج دیوالیہ ہونے کی صورت میں پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، ایک اعلیٰ ترین سروے کے مطابق بتایا گیا ہے، تحقیقی رپورٹ بتائی گئی ہے کہ عالمی وبا کے باعث بھارت میں 23 کروڑ شہری غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، اور ان کے لیے
मरना भी मुश्किल हो चुका है। 23 करोड़ भारत में लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, जिसकी इनकम 375 रुपये से भी कम बताई जाती है। यही वजह है कि भारत में रोज़ बरोज़ जराइम में इजाफा, एहतजाजों में इजाफा और मोदी के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती जा रही है। और कहा जा रहा है कि भारत के जो दानिश्वर है वो कहते हैं कि मोदी भारत की तबाही का बायस बन रहा है और उसकी पॉलिसियाँ भारत को दुनिया में रुसवा कर चुकी है। नाज़रीन, ये भी कहना चाहा 2020 के अख्ताम पर पाबंदियों में नरमी से कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मोदी की नाकस पॉलिसी की वजह से कोरोना के बढ़ने के बाद इस वक्त भारत में उनकी 70% इंडस्ट्री बंद हो गई है और उसके ज़्यादा कारोबार के आर्डर और एक्सपोर्ट का आर्डर पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल्स को और बिजनेसमैन को मिलना शुरू हो गया है। भारतीय माशत की निगरानी करने वाले सेनेटर के मुताबिक उन्होंने कहा कोरोना की दूसरी लहर में 8 हफ्तों में, सिर्फ 8 हफ्तों में 1,60,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिर्फ 8 हफ्तों में 1,60,000 अफराद कोरोना वायरस और मेडिसिन ना होने और गुर्बत की वजह से हलाक हो चुके हैं, जिसकी वजह से मजीद लॉकडाउन के बावजूद भी 73 लाख अफराद अपनी मुलाजमतों से बेरोजगार हो चुके हैं। 73 लाख आदमी नौकरियों से, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है तकरीबन मजीद 5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे और उनकी इकॉनमी माइनस के नीचे भी जा सकती है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने के ऊपर उनके दानिश्वर सख्त तनकीद कर रहे हैं कि मोदी की मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ भारत को तबाही के दहाने पे ले गई है। भारत जो अपनी इकॉनमी को बेहतरी करने का दावा करता था और दुनिया में कहता था, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है और पूरी दुनिया से भारत में लोग बिज़नेस करना आते थे। अब लोग भारत जाने से गुरेज करते हैं और वहाँ से जो बैरूनी इन्वेस्टर थे, फॉरेनर इन्वेस्टर थे, उन्होंने भारत से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ 90% अफराद कुव्वत गैर रस्मी खत्ते गुर्बत से नीचे हों, वहाँ मुल्क में खाना जंगी का ख़तरा अंदेशा है, क्योंकि इनके लिए राशन प्रोग्राम के भी रिकॉर्ड नहीं हैं कि किसी को खाना दिया जा सके। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत की, मैंने कंपैरिजन किया। एक तरफ पाकिस्तान जो मादी में करोड़ों अरबों का मखरूज था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ इकानमी की सूरत हाल को बेहतर किया और GDP को तकरीबन 3.49 पर ले गए, दूसरी तरफ पाक फ़ौज ने बैरूनी साजिशों को नाकाम करते हुए आज एक अहम ऐलान किया, जिससे पाक फ़ौज के जवानों में खुशी आ गई। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के इस खिताब के बाद PDM और अपोजिशन में मायूसी की लहर दौड़ गई कि हम सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में नफाक पैदा करना चाहते थे, दूरियां पैदा करना चाह रहे थे, लेकिन ये तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ना सिर्फ एक पेज में है, बल्कि एक अज़म और एक विज़न के साथ पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। कहना यह है कि अब अपोजिशन बजट में कोई गड़बड़ करके पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करेगी। नाज़रीन, मैंने आपके सामने सारी सूरत हाल से आगाही की। जैसे जैसे सियासी सूरत हाल और इकानमी बेहतर होती जाएगी, यहाँ खत्ते गुर्बत की तरफ बढ़ेगी, आप तक हालात की आगाही करते रहेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।